ایک گاؤں میں مولوی صاحب رہتے تھے۔ مولوی صاحب کا کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہ تھا۔ گاؤں میں رہتے ہوئے گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ اسی گاؤں میں کوئی نیک دل جاگیردار بھی رہتا تھا، تو اس نے زمین کا ایک ٹکڑا مولوی صاحب کو ہدیہ کے طور پر دے رکھا تھا کہ ویسے بھی آپ سارا دن فارغ ہوتے ہیں تو کھیتی باڑی کریں تاکہ گزارا اچھا ہو۔ مولوی صاحب نے گندم کاشت کر لی اور جب فصل ہری بھری ہو گئی تو بڑی خوشی ہوتی دیکھ کر، اس لیے دن کا اکثر وقت وہ کھیت میں ہی بیٹھے رہتے اور فصل دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ لیکن اچانک ایک ناگہانی مصیبت نے ان کو آن گھیرا۔ گاؤں کے ایک آوارہ گدھے نے کھیت کی راہ دیکھ لی۔ گدھا روزانہ کھیت میں چرنے لگا۔ مولوی صاحب نے پہلے تو چھوٹے موٹے صدقے دیے، لیکن گدھا نہ رکا۔ پھر اس نے مختلف صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیا، لیکن گدھا پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ایک دن پریشان حال بیٹھے گدھے کو فصل اجاڑتے دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے ایک کسان کا گزر ہوا۔ گدھے کو چرتا دیکھ کر کسان نے پوچھا، مولوی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، گدھا فصل تباہ کر رہا ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ جناب ہاتھ پر ہاتھ دھرے کہاں بیٹھا ہوں، ابھی تک ایک مرغی اور بکری کے بچے کا صدقہ دے چکا ہوں اور کل سے آدھا قرآن شریف بھی پڑھ کر پھونکے مار چکا ہوں، لیکن گدھا ہٹتا نہیں ہے۔ مجھے تو یہ گدھا بھی کافر لگتا ہے جس پر کوئی شے اثر ہی نہیں کرتی۔ کسان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ وہ سیدھا گدھے کے پاس گیا اور گدھے کو 2-4 ڈنڈے کس کر مارے تو گدھا کسی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا بھاگ گیا۔ کسان نے کھیت سے باہر آ کر ڈنڈا مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مولوی صاحب قرآن گدھوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، گدھوں کو بھگانے کے لیے اللہ تعالی نے یہ ڈنڈا بھیجا ہے۔ ہم پاکستانی بھی عجیب قوم ہیں، ہمارے گدھے حکمران کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوٹ چکے ہیں، اور ہم صرف دعاؤں اور صدقات و خیرات کے بل بوتے پر ان گدھوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک یہ ہجوم ایک قوم بن کر ان لٹیروں سے نجات کے لیے ڈنڈا استعمال نہیں کریں گے، یہ گدھے حکمران ملک و قوم کے تمام وسائل یوں ہی لوٹتے رہیں گے۔